بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوچئے ایک ایسا بادشاہ جس کے حکم پر ہوا چلتی تھی، جس کے سامنے انسان، جن اور فرندے سب باندھ کر کھڑے ہوتے تھے، جس کی سلطنت زمین سے آسمان تک پھیلی ہوئی تھی، اور جسے اللہ نے وہ طاقت عطا کی جو نہ اس سے پہلے کسی کو ملی نہ اس کے بعد کسی کو۔ آج ہم بات کریں گے حضرت سلیمان علیہ السلام اور جنوں کے اس رشتے کی جسے لوگ اکثر جنگ سمجھ لیتے ہیں، جبکہ قرآن ہمیں ایک بالکل الگ، سچی اور ایمان بڑھانے والی حقیقت بتاتا ہے۔ اصل میں یہ کوئی جنگ نہیں تھی، یہ اللہ کی دی ہوئی بادشاہت کا ایک عظیم نمونہ تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ قرآن فرماتا ہے، اور سلیمان داؤد کے وارث بنے۔ سورہ النمل 16۔ یہ وراثت صرف تخت اور تاج کی نہیں تھی، یہ نبوت، حکمت اور اللہ کی مدد کی وراثت تھی۔ سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے ایک خاص دعا مانگی، اے میرے رب، مجھے معاف کر دے اور مجھے ایسی بادشاہت دے جو میرے بعد کسی کو نہ ملے۔ سورہ 7:35۔ اور اللہ نے اس کی دعا قبول فرما لی۔ اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو 3 مخلوقات پر اختیار دیا: انسان، جن اور فرندے۔ قرآن کہتا ہے، اور سلیمان کے لیے اس کے لشکر جمع کیے گئے، جس میں انسان، جن اور فرندے شامل تھے۔ سورہ النمل 17۔ یہ کوئی عام فوج نہیں تھی، یہ اللہ کی بنائی ہوئی ایک انوکھی فوج تھی۔ جن جو آگ سے پیدا کیے گئے، جو ہماری آنکھوں سے چھپے رہتے ہیں، لیکن سلیمان علیہ السلام کے سامنے وہ پوری طرح مادت تھے۔ قرآن فرماتا ہے، اور ہم نے جنوں کو ان کے لیے مقرر کر دیا جو اس کے حکم سے کام کرتے تھے۔ سورہ سبا 12۔ یہ زور زبردستی نہیں تھی، یہ اللہ کا حکم تھا۔ قرآن بتاتا ہے کہ جن کیا کیا کرتے تھے۔ وہ اس کے لیے محل بناتے، مورتیاں بناتے، بڑے بڑے برتن تیار کرتے اور مضبوط ڈینگے بتاتے۔ سورہ سبا 13۔ یہ کام عام انسانوں کے بس کے نہیں تھے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جنوں نے سلیمان علیہ السلام سے بغاوت کی تھی، لیکن قرآن اور صحیح حدیث میں ایسی کسی جنگ کا کوئی ثبوت نہیں۔ حقیقت یہ ہے، وہ پوری طرح آگیاکاری تھے۔ سب سے بڑی دلیل اس کی وفاقت کے بعد سامنے آئی۔ اللہ فرماتا ہے، پھر جب ہم نے سلیمان پر موت کا فیصلہ کیا، جو جنوں کو اس کا علم نہیں ہوا سوائے دماغ کے، جو اس کی لاٹھی کو کھا رہی تھی۔ سورہ سبا 14۔ وہ انہیں زندہ سمجھتے رہے اور ڈر کے مارے کام کرتے رہے۔ ایک اور حیران کرنے والا واقعہ، جب سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کا تخت منگوایا، ایک طاقتور جن بولا، میں اسے لے آؤں گا اس سے پہلے کہ آپ اٹھے۔ النمل 39۔ لیکن ایک انسان جسے علم دیا گیا تھا، وہ بولا، میں اسے پل بھر میں لے آؤں گا۔
नमन 40 और तख़त आ गया। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, यह मेरे रब का फजल है। नमन 40 यही सच्चे नबी की पहचान है। जीनों पर भी सख्त निगरानी थी। जो हमारी हुक्म से सरकशी करता, हम उसे आग का मजा चखाते। सूरह अल अबिया 82। उसके बीच कोई जंग नहीं थी, सिर्फ अल्लाह का निजाम था। फिर वह दिन आया जब सुलेमान अलैहिस्सलाम का इंतकाल हुआ और जीनों को पता ही नहीं चला, जब तक लाठी न टूटी गई। तब उन्हें मालूम हुआ कि वे गैब नहीं चाहते। कुरान कहता है, अगर वे गैब जानते होते तो इस जिल्लत में ना रहते। सूरह सवा 14। यह कहानी हमें सिखाती है, ताकत पर घमंड मत करो, अल्लाह का शुक्र अदा करो, इंसाफ कायम रखो और याद रखो सब अल्लाह के बंदे हैं। यही थी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और जीनों की सच्ची कहानी। ना कोई अफसाना, ना कोई झूठ, सिर्फ कुरान, सिर्फ हक। वल्लाहु आलम।